علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. میرے سب بھائی بہنیں, دوست, احباب, میرے مینٹورز, میرے ٹیچر, میرے بڈیز, اور سب سے بڑھ کے میرے فیملی. میری اصل میں فاؤنڈیشن میری فیملی ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب کوئی مور دین 100 لوگ کسی نہ کسی شکل میں جڑے ہوئے ہیں. میں انہیں بالکل امپلائی نہیں کہتا, اپنی فیملی کہتا ہوں. اور اس میں کوئی چھوٹا کام کر رہا ہے تو میرے لیے وہ بہت بڑا ہے. جو سب کے سب لوگ ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ اس طرح کا ایک ایونٹ, ابھی میں حسان صاحب کو بتا رہا تھا کہ ہم نے 4.5 سال میں جو ہمارے ایلومنائی ہیں فاؤنڈیشن کے, سر 4.5 سال میں 25,700 لوگوں نے کسی نہ کسی قسم کا کورس یا سیشن فاؤنڈیشن میں اٹینڈ کیا. اب یہ 25,000 میں سے صرف یہاں 500 موجود ہیں, تو آپ دیکھ لیجئے کہ باقی کہاں کہاں ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں. اس وقت میں آپ سب کی انفارمیشن کے لیے یہ کویشچن پوچھوں گا, آپ نے جواب دینے. آپ میں سے بلوچستان سے کون کون آیا؟ ہاتھ کھڑا کرے, کھڑے ہو جائیں اٹھ کے, جو بلوچستان سے آئے ہیں. گڈ جی, بلوچستان سے بھی کوئی آیا, وہ بھائی پیچھے. آپ میں سے سندھ سے کون کون آیا؟ سندھ والے سائیں کھڑے ہو جائیں سارے. دیٹس گڈ جی, سارے سائیں کھڑے ہو گئے جی, ماشاءاللہ. آپ میں سے جو رحیم یار خان یا ہماری جو سرائکی بیلٹ ہے وہاں سے کوئی آیا ہے, اس ساری بیلٹ سے کھڑا ہو جائے, ملتان سے آنورڈ ساری بیلٹ. دیٹس گڈ جی. آپ میں سے لیا والے کھڑے ہو جائیں اٹھ کے, لیا, بکر, لیا, چکوال, خوشاب, یہ ساری جو بیلٹ ہے. دیٹس گڈ جی. آپ میں سے سرگودا والے کھڑے ہو جائیں جی. گڈ جی, زبردست. سیالکوٹ کہاں پر ہے جی؟ سیالکوٹ. دیٹس گڈ جی, سیالکوٹ کھڑا ہو گیا جی. قصور, میرا کوئی قصور نہیں جی. گڈ, دیٹس گڈ جی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ پنجاب پاکستان کے کسی علاقے کا نام لیجئے, یہاں پر لوگ آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ ہے پاکستان, یہ پاکستان ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ قدرتی, نیچرل, پیور کو طاقت دے دیتا ہے. اور اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے آپ نوٹ کیجئے. دھوپ جب آتی ہے نا تو وہ یہ نہیں کہتی کہ میں فلانے فرقے کے لیے آئی ہوں. ہوا جب چلتی ہے نا تو وہ یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ میں نے مسلمان کے لیے آکسیجن فراہم کرنی ہے, ہندو کے لیے نہیں کرنی. پانی جب بہتا ہے نا تو جو چونچ سے چڑیا پانی لیتی ہے نا, تو پانی روکتا نہیں ہے کہ میں شیروں کے لیے ہوں, میں ہرن کے لیے ہوں, چڑیا کے لیے نہیں ہوں. کیڑی بھی پانی پیتی ہے اس. اللہ جس چیز کو دوام دے دیتا ہے اس کو سب کے لیے کر دیتا ہے. کسی کو بابا قوم بنا دیتا ہے, کسی کو شاعر مشرق بنا دیتا ہے, کسی کو عیدی صاحب بنا دیتا ہے, کسی کو حکیم سعید بنا دیتا ہے, کسی کو عبد القدیر خان بنا دیتا ہے, کسی کو نارتھ سٹار بنا دیتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے, ہر وہ بندہ جو چھوٹا بندہ ہے وہ چند کا ہوگا, سب کا نہیں ہوگا. ہر وہ بندہ جو بڑا بندہ ہے وہ سب کا ہوگا. سب اسے کہیں گے. جناح کا بیٹا کوئی نہیں تھا, لیکن جناح جب دنیا سے گئے تو پورا پاکستان یہ کہہ رہا تھا یہ ہمارا فادر ہے, فادر آف نیشن ہے. کیوں؟ کیونکہ سب کا باپ تھا. حضور والا, آپ سب جو یہاں موجود ہیں, ایک سوال بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ شاہ صاحب کیسے پتہ لگتا ہے کہ واقعی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے, انقلاب آیا ہے. سر کیسے پتہ لگتا ہے کہ ہم نے کسی انسٹیٹیوشن میں داخلہ لیا ہے تو بہت بڑا انقلاب ہماری زندگی میں آ گیا؟ سر کیسے پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی سچا سچا مرشد ہماری زندگی میں ایڈ ہوا ہے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ گیا؟ کیسے پتہ لگتا ہے؟ میں کہتا ہوں 3 نشانی ہیں. خاموشی سے اپنی زندگی میں 3 چیزوں کو ذرا دیکھیے. 3 چیزیں اگر آپ کی زندگی میں ایڈ ہو گئی ہیں, اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا. نمبر 1, نوٹ کیجئے, کسی ادارے میں کسی استاد سے جڑ کے, کسی سرکل میں, کسی کمپنی میں بیٹھ کے آپ کی اگر عزت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ پہلی نشانی ہے آپ رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ. نمبر 2, یاد رکھیے گا, جب بھی آپ کی زندگی میں اپرچونٹیز بڑھ جاتی ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی میں یہ کروں, میں یہ کروں, میں اس طرح کروں, اتنی زیادہ اپرچونٹیز سامنے ہیں, وہ کام, کاروبار, پروگرس, کنٹریبیوٹ کرنا, اپرچونٹیز کی بھرمار ہو جاتی ہے, یہ نشانی ہے آپ ترقی کر رہے ہیں, آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن کسی کی طرف سے ہوئی ہے. اور تیسری بات یاد رکھیے گا, اگر آپ کی سوچ مثبت ہوئی ہے, سوچ مثبت کرنے کے لیے منفی ہونا ختم کرنا پڑتا ہے, نیگیٹیوٹی ختم کرنی پڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی دنیا ایسی ہے,
جو مرشد کے پاس آ کے نا، مرشد کو نہیں کہتی مرشد ڈیوٹی بتائیں آپ، وہ مرشد کو ڈیوٹی لگانا چاہتی ہے. یہ نیگیٹیوٹی ہے. سر آپ نے رپلائی نہیں کیا. بھائی میں نے بیگم کو بھی 2 دن سے نہیں کیا. سر آپ ہمارے شہر آئے، ہمارے چڑے نہیں کھا کے گئے. میں آپ کے شہر کی ہوا کھا کے چلا گیا. میرا جتنا سارا محبت کرنے والا سرکل ہے، میں آپ سب سے گزارش کروں گا، اگر آپ ایک منفی انسان ہیں اور تصویروں کے منفی رخ دیکھتے ہیں، آپ ترقی نہیں کر رہے. آپ اگر پکچر سچویشن کسی بھی واقعے کو مثبت زاویے سے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ترقی کر رہے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک نشانی ابھی بتا دیتا ہوں. 500 لوگ بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب. اگر یہ اتنی ساری سیلیبریٹیز آپ کے سامنے آئے، نجم مزاری صاحب آئے ہیں، حسان خاور صاحب کی کبھی سٹوری سنیے گا، کہاں CSS ایگزامز، کمپٹیشن ایگزامز کلیئر کیا، DMG جوائن کیا، کنسلٹنٹ بنے، اس وقت گورنمنٹ میں سرو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی سٹوری لیجئے گا. آپ کبھی میرے پیارے بھائی حسیب خان کی کہانی سنیے گا. آپ کبھی میرے مرشد نوید مجید صاحب کی کہانی سنیے گا. آج آپ نے اپنی کانوں آنکھوں سے میرے بلوڈ زاہد چھپا صاحب کی کہانی سنی. آپ ان سب کہانیوں کو سن کے اگر آپ کے اندر سے نکلتا ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یو آر اے پازیٹیو پرسن، آپ مثبت انسان. اور اگر ایک کام ہوتا ہے کہ جب تعریف ہو رہی ہوتی ہے زاہد صاحب کی، تعریف ہو رہی ہوتی ہے نجم مزاری کی، تعریف ہو رہی ہوتی ہے زیدی صاحب کی، تعریف ہو رہی ہوتی ہے میاں رضا الرحمان کی، تعریف ہو رہی ہوتی ہے وسیم صاحب کی، تعریف ہو رہی ہوتی ہے میرے استاد، میرے مینٹور ڈاکٹر نظام صاحب کی، تو ایک بات اگر آپ کو کچیچیاں چڑھتی ہیں، سر دیر از نو ٹرانسلیشن ان انگلش، مجھے بتائیں کچیچی کو انگلش میں بتائیں کیا ہوتی ہے. یہ جس کو چڑھتی ہے اس کی شکل پہ لکھا ہوتا ہے. میں ہاتھ ملانے جا رہا تھا نا، آپ جانتے میں اپنا راز آپ کو بتا دوں، میں سب سے جا کے ہاتھ کیوں ملا رہا تھا؟ میری ایگو ختم ہو جائے، میں مٹی سے مٹی مل جاؤں. ہمارے حسیب صاحب، آپ سے بھی ہم نے بڑا کچھ سیکھا، ہم اکٹھے بھی سیکھتے رہے. ہمارے کئی ایسے مینٹور سے جو بتاتے رہے جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں نا 80% آپ کی پرسنالٹی پتہ لگ جاتی ہے. آپ ذرا سوچیں، جب آپ خود رکاوٹ ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. منفی انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہرڈل خود ہوتا ہے. میں خود ہی ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا، میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں. جب آپ اپنے دشمن خود ہیں، آپ کو کوئی آ کے ڈنڈا مارنے لگتا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی نہ مار، میں خود اپنے آپ کو مار دوں گا کیونکہ میں نے PhD نیگیٹو تھنکنگ کی ہوئی ہے، میں بلیو ٹک حاسد ہوں. یہ بھی نئی ٹرم ہے، بلیو ٹک حاسد. تو ترقی نہیں کر سکتے. ترقی کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز میں نے کیا بتائی؟ ترقی کر رہے ہیں، عزت بڑھے گی، آپ کی کریڈیبلٹی بڑھے گی، لوگ اعتبار کریں گے، آپ کی بات پہ اعتبار کریں گے. حسیب صاحب آپ کا، میرا، ہم سب کا جو ٹیچرز بیٹھے ہیں، ہم سب کا ایریا بولنے کا ہے. آج کا زمانہ جس میں لوگ ابا کی نہیں سنتے، اگر حسیب خان، قاسم علی شاہ، زیدی صاحب کی، نظام صاحب کی، میرے بھائی رضا الرحمان کی بات سن لیتے ہیں، چھوٹا زمانہ نہیں ہے. ابا کی نہیں سنتے. آج کے زمانے میں دکان، پرچون کی دکان پہ سستی چینی، سستا آٹا ہو جائے نہیں بکتا، ہماری بات بک جاتی ہے. بھائی چھوٹی بات نہیں ہے. آج میں یہ نجم مزاری ایک کہانی ہے، ہماری فاؤنڈیشن اس طرح کی 1000 کہانیاں لے کے بیٹھی ہوئی ہے جس میں 0 سے کسی نے شروع کیا، پوری امپائر کھڑی کر لی ہے. یہ پازیٹیوٹی کی کہانی ہے. تو خدا کے لیے نمبر 1 اپنی زندگی میں کیا چیز بڑھائیے جی؟ کریڈیبلٹی، رسپیکٹ، یہ بڑھنی چاہیے کسی سنگت میں جا کے. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ بڑا بندہ وہ نہیں ہے جس کی محفل میں بیٹھو وہ بڑا ہو، بڑا بندہ وہ جس کی محفل میں بیٹھو آپ بڑے ہو جاؤ، آپ کی عظمت میں اضافہ ہو جائے، آپ وہ حوالہ دو، آپ وہ نسبت دو. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا ہوا ہے. زیدی صاحب ایک دفعہ میں محفل میں مجلس میں تھا، چھوٹا تھا عمر میں، FSC کا اسٹوڈنٹ تھا، سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب تھے، ایک صاحب نے بتایا یہ وہ شخص ہے جس کے قدم مبارک جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر بھی گئے ہیں. میں قسم کھانے کو تو تیار ہوں، سفید داڑھی اور سفید بالوں کے ساتھ 5 بندوں نے اس شخص کے پاؤں چومے، کیونکہ نسبت کعبے کی تھی، نسبت مدینے کی تھی، نسبت جو تھی وہ مکہ کی تھی. ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کا حوالہ آپ کی رسپیکٹ کو بڑھاتا ہے، آپ کا حوالہ آپ کو ڈکلائن کر دیتا ہے. انسان صرف اپنے دوستوں سے نہیں پہچانا جاتا،
یہ نیا جملہ لے لیجئے گا. انسان اپنے دشمنوں سے بھی پہچانا جاتا ہے. آپ یہ ضرور دیکھیے گا, اگر آپ کے خلاف کو کرٹیسائز کر رہا ہے, پوسٹیں خلاف لگا رہا ہے, تصویریں اس کا معنی چینج کر کے لگا رہا ہے, آپ کے خلاف کمپین لانچ ہو جاتی ہے, آپ ٹک ٹاک پہ نمبر 1 ہو جاتے ہیں, ضرور دیکھیے اس سارے لان تان میں, کرٹیسزم میں ٹاپ پہ کون ہے, اور جا کے ڈھونڈ لیجئے گا وہ سارے ناکام لوگ ہوں گے. کبھی مثبت بندہ منفی کام میں شامل نہیں ہوتا, کبھی اچھا بندہ اپنی انرجی کو ٹانگ کھینچنے پہ نہیں لگاتا, کبھی منفی بندہ اس کو مثبت بات سمجھ نہیں آتی, اس کے سامنے ہاتھی رکھیں وہ لوٹے میں ڈال دے گا. تو آپ سب جو یہاں موجود ہیں, زمانہ چینج ہونے کو جا رہا ہے, میں آپ سب کے سامنے ایک ایکٹیویٹی کروانا چاہتا ہوں. آپ سب اپنے موبائل فون کے واٹس ایپ گروپ نکال لیجئے, جو یہاں آفیشلی گروپ میں آپ کو ایڈ کیا گیا ہے, نکال لیجئے. اس گروپ میں دیکھیے گا ایک پوسٹ, ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے, اس کو کاپی کر لیجئے. میں اگینسٹ ہوں, یہ کیسا ملک ہے جس میں والدین ایف ایس سی کی فیس پے کرتے ہیں, ٹیوشن کی فیس پے کرتے ہیں, کالج کی فیس پے کرتے ہیں, نوٹس کے پیسے دیتے ہیں, ٹیوشن کے پیسے دیتے ہیں, ٹیوٹر کے پیسے دیتے ہیں, اگلے سال سیکنڈ ایئر میں بچہ ہوتا ہے, پھر یہ ساری فیسیں دیتے ہیں, اور کتنا بڑا ظلم ہے. اس کے بعد اتنے ہی پیسے 1 سال کے وہ دوبارہ اینٹی ٹیسٹ کی تیاری میں لگا دیتے ہیں. کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا یہ ڈاکہ نہیں ہے؟ کیا یہ وائٹ کالر کرائم نہیں ہے؟ کبھی سوچئے یہ کیا ہوا؟ چند اداروں کی منوپلی سے اینٹی ٹیسٹ کی پریپریشن بن گئی. بھئی اینٹی ٹیسٹ کہاں سے آتا ہے؟ کتابوں میں سے آتا ہے. کس نے کہا کہ علیحدہ سے تیاری کرنی ہے اس کی؟ آپ ایف ایس سی پڑھائیں اتنی اچھی کہ اینٹی ٹیسٹ کی تیاری علیحدہ نہ کرنی پڑے. آپ ایف ایس سی کی پریپریشن کو اتنا شاندار کر دیں, لیکچر اتنے شاندار کریں کہ یہ چند اداروں کی منوپلی ختم ہو جائے. میں نے اپنی آنکھوں سے زیدی صاحب بچوں اور بچیوں کو نفسیاتی مریض بنتے دیکھا ہے ڈاکٹر بننے کے خبت میں. 2 بار اٹیمپٹ کرتے ہیں, 3 بار اٹیمپٹ کرتے ہیں, اینٹی ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں, کیونکہ خبت بنا دیا گیا ساری قوم کو یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. یہ خبت اتنا بڑا ہے, مجھے لگتا ہے کہ لیبر روم میں بھی دائی باہر آ کے کہ جی ڈاکٹر پیدا ہوا ہے یا انجینئر پیدا ہوا ہے. یہ کتنا بڑا خبت ہے. ہمارے چکوال میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیونکہ فوج میں بہت زیادہ جاتے ہیں, تو وہ ڈاکٹر صاحب وہاں باہر نکل کے وہ کہتے ہیں جی لیفٹین ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر یہ خبت چند اداروں نے برانڈ کر دیا کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں, انجینئر نہیں ہیں, آپ کامیاب نہیں ہیں. میں آپ کو آج نسخہ بتا رہا ہوں. آپ ایک اچھا سموسہ بناتے ہیں نا, لوگ لائن میں لگ کے لیں گے. آپ کو مچھلی کا مسالہ لگا کے فرائی کرنی آ گئی ہے نا, مزنگ جائیے گا, سردیاں جانے والی ہیں. V8 اور رینج روور سے لوگ اتر کے لائن میں لگ کے اسلم دارالمائی پہ مچھلی خرید رہے ہیں. کیوں؟ ایک مچھلی تلنی آتی ہے, فرائی کرنی آتی ہے تو لائنیں لگی ہوئی ہیں. آلو چنے صحیح بنانے آتے تو لائنیں لگ جاتی ہیں. ہم سب کے سب ایم اے کرتے ہیں, بی اے کرتے ہیں, ایم فل کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں اور ہوتے نالائق ہیں. پرابلم یہ ہے ایک بھی اسکل ہمیں نہیں آتی. آپ کسی زیادہ پڑھے لکھے بندے کو صفحہ دیجئے گا, وہ ایک صفحہ کریٹو رائٹنگ کا نہیں کر سکتا. اس کے پاس ایک جملہ بنانے کی صلاحیت نہیں ہے جس جملے پہ سن کے لوگ کہیں واہ یار کیا کمال جملہ. تو آپ سب اب جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس طرح کرنی ہے کہ موبائل فون کا کیمرہ نکال لیجئے پلیز. اٹس ڈن. اس کیمرے کو نکال کے, آپ میں سے کئیوں کو سیلفی لینی نہیں آتی مجھے پتا ہے, لہٰذا بینگ اے گڈ ٹیچر میں سکھا بھی دیتا ہوں آپ کو. آپ جہاں بیٹھے ہیں, فرض کیجیے آپ ایسے بیٹھے ہیں, تو آپ نے یوں کرنا, صرف کریں. اب اس کی نشانی سیلفی کی یہ ہے, کیجئے گا. اس میں یہ بورڈ, یہ سارا ڈیجیٹل بورڈ, یہ قاسم علی شاہ, یہ لوگوز, یہ سب چیزیں آنی چاہیے. یوں کیجئے, آپ بھی دکھ رہے ہیں, مینج کرنا ہے آپ نے. اب ایک دفعہ میں گجرانوالہ گیا, ایک لمحہ لطیفہ سن لیں پھر کر لیجئے گا. زیدی صاحب میں گجرانوالہ گیا تو ایک ایونٹ میں ایک صاحب نے میری وکھی میں ایسے ہاتھ ڈالا, مجھے یوں کریں. تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے اس میں آپ آ نہیں رہے. اس دن زیدی صاحب میرے ساتھ گورنر ہاؤس میں تھے, تو ایک صاحب نے مجھے باقاعدہ پکڑ کے نا ایسے یوں ترو کے کہا فوٹو کھینچ. بڑا پرابلم ہے. سو بی ریڈی. لیں جی میں آپ کی کھینچ رہا ہوں پکچر اور آپ میری کھینچ رہے ہیں, 2-3 بنا لیجیے اچھی سی. سر ریڈی؟ ہر کوئی بنائے گا, آپ میں سے کوئی بوڑھا ہے, بڑا ہے, بچہ ہے, جوان, پلیز بی ریڈی.
گڈ 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 گڈ. ایک منٹ, آپ نے یہی رکھنا ہے کیمرہ. اب میں آپ کی پکچر بنا رہا ہوں, جو میرے فوٹوگرافرز ہیں ان کی پکچر بنا لیں. یہ سین بھی پاکستان میں پہلی بار کسی نے دیکھا ہوگا. ریڈی جی, یہیں رکھیں جی پلیز. دیٹس گڈ, تھینک یو. تصویر کھینچنے میں کبھی شرم نہیں ہونی چاہیے. اوکے, جو آپ نے کاپی کیا تھا کانٹینٹ, پلیز اس کو کاپی کر کے اس پکچر کو اپنے فیس بک پہ پوسٹ کر دیں. ابھی کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں پوسٹ کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا جی. ابھی پوسٹ کر دیں. اچھا, جو جن کے پاس وہ کانٹینٹ نہیں ہے وہ جسٹ اس کانفرنس کا ایک چھوٹا سا پیراگراف, ایک لائن لکھ دیں کہ میں یو لرن قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی اس کانفرنس میں موجود ہوں, فیس بک پہ پوسٹ کر دیجئے. جیسے ہی آپ کر لیں, آپ نے اونچی آواز سے کہنا سر ڈن. آواز نہیں آ رہی, بزرگوں کی آوازیں نہیں آ رہی. پوسٹ اٹ. آپ لوگوں کی ہاں ڈن بھی نہیں ہوا. اوکے, اٹس ڈن جی, ڈن. اوکے, ابھی بھی کچھ ڈن رہتے ہیں, کچھ 250 ڈن رہتے ہیں. آواز نہیں آ رہی. ڈن ڈن جی, ٹھیک ہو گیا جی, شاباش, ویری گڈ, ڈن. آپ جانتے ہیں, میں آپ کو ایک سائیکالوجی آف سیلفی بتا دوں جی, یہ بھی کتابوں میں نے لکھی ہوئی. دنیا کا ہر بندہ جب سیلفی لے رہا ہوتا ہے نا, تو وہ ساری دنیا کو بھی دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن کوئی ایک ایسا خاص ہوتا ہے جس کو اپنی وہ شکل دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جانے من میں بھی دنیا میں ہوں. تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ ایون کہ سائیکالوجی آف سیلفی یہ ہے کہ بندے کی 70 سال عمر ہو تو وہ اپنی یونیورسٹی فیلو کو یاد کر کے سیلفی لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ حال کیا ہو گیا ان دیوانوں کا. نمبر 2, سیلفی لینے کے بعد جب آپ پوسٹ کر دیتے ہیں تو ایک اور عمل ہے جو شروع ہو جاتا ہے. اس کو بھی میں پنجابی میں کہوں گا, اس کی وجہ ہے کہ جب اس کی آپ انگلش کریں تو اس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. زیدی صاحب اس عمل کو کھرک کہتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی آپ تصویر پوسٹ کرتے ہیں تو 10 منٹ کے بعد آپ کو کھرک ہوتی ہے, دوبارہ آپ چیک کرتے ہیں کس کس نے لائک کیا. 15 منٹ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کمنٹ کتنے ہو گئے ہیں. 20 منٹ کے بعد آپ کہتے ہیں اس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. ایون کہ کلیپنگ بجائیں یا نہ بجائیں, ایک کام کریں. ایون کہ کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں, یہ کام حسیب بھائی رات کے 3:30 بجے بھی کہیں چیک کر رہے ہوتے ہیں. تصویر 12 بجے دن کو لگائی ہوتی ہے, رات 3:30 بجے چیک ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنے لائک ہو گئے ہیں. یہ جو کھرک ہے یہ بڑی فائدے کی چیز ہے, بشرطے اس کو کسی پرپز کے ساتھ یوز کرنا شروع کریں. ادروائز آپ کے پاس پوسٹ کرنے کو کیا ہے, ذرا سوشل میڈیا پہ جائیے گا, کئی ایسے مہربان ہیں وہ صرف گاڑی چینج کر کے پوسٹ کر رہے ہیں, کئی روم میں چیک ان کرتے ہیں الحمدللہ ان پی سی کمرہ نمبر یہ, کئی ایسے مہربان ہیں وہ نہاریاں پوسٹ کر رہے ہیں, کئی ایسے مہربان ہیں وہ اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ پہ پٹی لپیٹ کے سینڈ کر رہے ہیں, پوسٹ لگا رہے ہیں. کئی ایسے ایک صاحب ہیں گجرانوالہ, میرے دوست ہیں, وہ پورے گجرانوالہ میں جتنی فوتگی ہوتی ہیں ان کو پوسٹ کرتے ہیں. آج چیمہ صاحب فوت ہو گئے, کل چٹھا صاحب فوت ہو گئے, کل اے فوت ہو گیا, ہن اے فوت ہو گیا. انہوں نے پنجابی میں جسے کہتے ہیں پھوڑی ڈالی ہوئی ہے فیس بک پہ. آپ سب سے میری گزارش ہے, ضرور سوچئے یہ سوشل میڈیا, یہ موبائل فون, یہ فیس بک, یہ اینڈرائڈ, یہ ایپل, یہ سب چیزیں آپ کے لیے کیا ہیں؟ ڈیفائن اٹ. کسی کے لیے بینک ہے, یہ بینک ہے. کسی کے لیے یہ یونیورسٹی ہے, کسی کے لیے یہ ویپن ہے, کسی کے لیے یہ ایجوکیشن کا بہت بڑا سورس ہے, کسی کے لیے یہ مانیٹر کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سورس ہے, کسی کے لیے یہ جسٹ کمیونیکیشن ہے, کسی کے لیے لمبی رات لمبی بات ہے. آپ کے لیے کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ صرف اس پہ ایک ایسی چیٹ کر رہے ہیں اور 2 سال آپ ایزی لوڈ کراتے رہتے ہیں اور بعد میں محترمہ نہیں کالا موٹا لڑکا نکلتا ہے. سوچیں آپ کے لیے کیا ہے. کیپ ان یور مائنڈ, یہ اس وقت کی سب سے بڑی ایجاد ہے اگر اس کو صحیح استعمال کرنا شروع کریں. یہ 2 کلاس میں میری بیٹی پڑھتی ہے, اس کی کلاس روم اس پہ ہے.
بیگم میری MSc سائیکالوجی کر رہی ہے آج کل, اس کے لیے کلاسز اس پہ ہیں. رضوان نے میری بینک کی ٹرانزیکشنز کو دیکھنا ہوتا ہے, وہ اس پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. گھر کا میں نے کیمرہ آن کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیرس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, اس پہ پتہ لگتا ہے. گاڑی میری کس جگہ پہ ہے, اس کی لوکیشن مجھے اس پہ پتہ لگتی ہے. میں نے کچھ نئی چیز سرچ کرنی ہے, میں اس پہ سرچ کرتا ہوں. میں گوگل پہ چیک کرتا ہوں کہ جو بات کہی ہے شاہ صاحب نے, سائیکالوجی آف سیلفی, کیا یہ سچ ہے, میں ابھی چیک کر سکتا ہوں. آپ دیکھیں کتنے کمال کی چیز آپ کے پاس ہے, آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں. اور چند دن پہلے میں نے گورنمنٹ کالج میں بات کہی تھی, جو اس کو استعمال خود کانشیسلی نہیں کر رہا, یہ موبائل اس کو استعمال کر رہا ہے. فیصلہ آپ خود کر لیجئے, آپ اسے استعمال کر رہے ہیں یا یہ آپ کو استعمال کر رہا ہے. میں آپ سب کی یہاں پر جو آمد ہے شکریہ ادا کروں گا. وسیم صاحب, نعت صاحب آپ کا, ریسپیکٹڈ وائس چانسلر صاحب آپ کا, میرے بڑے محترم بڑے بھائیوں کی طرح مدثر ریاض صاحب, DG سوشل ویلفیئر یہاں موجود ہے, میں آپ کا سر شکریہ ادا کروں گا. آپ سب دوستوں کا شکریہ. پاکستان, تھینک یو.